بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 131 ہے، جس کا عنوان ہے باب استحقاق الوال الغاش لرعیتہ النار۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهب عن الحسن قال عاد عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار المزنی فی مرضه الذي مات فيه قال معقل انی محدثک حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو علمت ان بی حیاتا ما حدثتک انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے ان کے مرض موت میں حاضر ہوا۔ حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ میرے لیے ابھی زندگی کی مہلت باقی ہے تو میں یہ حدیث تجھ سے بیان نہ کرتا۔ یقیناً میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے رعیت کا نگران بنائے اور وہ اپنی موت کے دن اس حال میں مرے کہ اپنی رعایا کے حقوق میں خیانت کا مرتکب ہو، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ شیبان بن فروخ جن کی کنیت تھی ابو محمد، دوسرے ہیں ابو الاشہب جعفر بن حیان السعدی، یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھے، ثقۃ۔ تیسرے ہیں الحسن بن ابی الحسن یسار الانصاری، ثقۃ فاضل۔ چوتھے ہیں معقل بن یسار المزنی جن کا مکمل نام ہے معقل بن یسار بن عبداللہ، اور ان کو ابن معیر بھی کہا جاتا تھا، اور یہ حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے اور یہ اعلیٰ ترین سند ہے، اور آنے والی سند خماسی ہے، وہ اس سے ایک درجہ نیچے ہے، اور اس کے بعد آنے والی سند سداسی ہے جو خماسی سے بھی ایک درجہ نیچے ہے، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابلی ہیں، یہ بصرہ کا ایک محلہ ہے، اور ایک راوی کی کنیت ابو الاشہب ہے، اور یہ اپنی کنیت سے ہی زیادہ مشہور ہیں، اور کتب ستہ میں ان کے علاوہ اور کوئی راوی ایسا نہیں کہ جن کی کنیت ابو الاشہب ہو۔ ابو الاشہب اور صحابی ان دونوں حضرات کا تذکرہ اس کتاب کے اندر پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اس حدیث کی روایت میں حسن سے مراد حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، اور عبید اللہ ابن زیاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بصرہ کا امیر تھا، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کے زمانے میں بھی یہی امیر تھا، اور اس کے والد کا نام تھا زیاد۔ اور معقل ابن یسار المزنی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جنہوں نے بصرہ کو اپنا گھر بنا لیا تھا، اور ان کی طرف ایک بصرہ کی نہر بھی منسوب ہے۔ یہ حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور بصرہ میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ فی مرضہ الذی مات فیہ، حضرت معقل رضی اللہ عنہ کی وفات بصرہ میں ہوئی ہے 60 سے 70 ہجری کے درمیان، اور یہ یزید بن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لو علمت ان لی حیاتا ما حدثتک، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میری زندگی ابھی باقی ہے تو پھر میں یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا۔ تو وہ یہ حدیث بیان کرنے سے کیوں رک رہے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ان کا اس حدیث کو بیان کرنا لوگوں کو نفع نہیں دے گا، لیکن ساتھ ساتھ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کو حدیث کو چھپانے کا خوف بھی لاحق تھا، لہذا انہوں نے سوچا کہ اس کو پہنچانا چاہیے۔ لہذا جب عبید اللہ ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے آیا تو انہوں نے موقع کو غنیمت جان کر وہ حدیث ان کے سامنے بیان کر دی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے کہ اگر وہ یہ حدیث بیان کریں گے تو یہ لوگ ان کے اوپر سختی کریں گے، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے یہ چاہا کہ اس حدیث کو بیان کر کے مسلمانوں سے ان حکمرانوں کا شر روکا جائے۔ اور یہ جو فرمائے یسترعیہ اللہ رعیہ، تو مطلب جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا نگران بنائے، نگہبان بنائے، وہ غاشن، اس روایت کے اندر تو ہے نا غاشن یعنی وہ خیانت کرے، دوسری روایت میں ہے ثم لا یجہد لہم وینصح، پھر وہ لوگوں کی خیر خواہی نہ کرے۔ تو بہرحال ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں کا حکمران بنے اور وہ خیانت کا مرتکب ہو، اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی بدخواہی کرے، ان کے اموال کو ظلماً لے کر، ان کے خون بہا کر، ان کو بے عزت کر کے، ان کے حقوق کو روک کر، اور دین اور دنیا کے معاملے میں جن لوگوں کی جو تعریف بنتی تھی یا جو فضائل ان کے ذکر کیے گئے تھے وہ لوگوں کے سامنے نہ لا کر، اسی طرح لوگوں کے درمیان حدود کو قائم نہ کر کے، اور فساد مچانے والوں کو زجر و توبیخ نہ کر کے، اور عام لوگوں کی حفاظت کو چھوڑ کر، یہ ہے لوگوں کی خیر خواہی کے چھوڑنے کی صورتیں اور لوگوں کے حقوق میں خیانت کی شکلیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی بندے کو اپنے بندوں کے معاملات کا والی بنا دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، خیانت نہ کرے، اسی حالت میں مر جائے، لیکن جب اس نے فیصلوں کو الٹ دیا تو وہ مستحق سزا ہو گیا۔ تو یہ وعید اس حدیث پاک میں تھی کہ جو شخص مسلمانوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرے گا، خیانت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیں گے۔ تو یہ جو ظالم حکمران ہیں ان کے لیے بڑی شدید وعید ہے، جو مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کریں یا خیانت کریں یا ظلم کریں، اور جنت کے اس کے اوپر حرام ہو جانے کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو مسلمانوں کے حقوق میں خیانت کو جائز سمجھتا ہو، حلال سمجھتا ہو۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اول وہلہ میں جنت میں نہیں جا سکے گا، بلکہ سزا بھگت کر وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خیانت حرام ہے، اور خیانت ایمان کے منافی عمل ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس حدیث پاک کو ابواب الایمان کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ایسا حکمران جو اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرے، وہ اپنی خیانت کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہے۔ ابو عوانہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کے حوالے سے کہا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کے ساتھ اللہ سے ملے تو اللہ کی مشیت کے مطابق وہ مغفرت یا عذاب میں سے کسی ایک کا مستحق ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان حکام کو دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے، چاہے وہ دھوکہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غش کبیرہ گناہ ہے جو جنت سے دور کرنے والا ہے اور ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ابن بطال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث ظلم کرنے والے حکمرانوں کے لیے سخت وعید ہے۔ جو شخص ان لوگوں کے حقوق ضائع کرتا ہے یا ان کے ساتھ خیانت یا ظلم کرتا ہے، قیامت کے دن اس پر مظلوموں کا حساب ہوگا۔ یہ شخص کیسے اپنی غلطیوں سے بچ پائے گا جب ایک بڑی امت کا ظلم اس کے سر پر ہوگا۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے آخر میں خیانت میں مبتلا ہو تو اس کا توبہ کرنا ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جب تک موت کی آخری ساعت نہ آ جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ صحابی نے علم چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے اس حدیث کو لوگوں تک پہنچایا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ حکمران کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور وہ اس نصیحت کو نہیں مانیں گے، پھر بھی انہوں نے یہ حدیث اس لیے بیان کی تاکہ لوگ صحیح فیصلہ کریں اور حق پر قائم رہیں۔ اللہ کے رضا میں یہ عمل تھا تاکہ لوگ اپنے فیصلوں میں بصیرت حاصل کریں۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ بھی پوری وضاحت کے بعد ہلاک ہو، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے یعنی کہ ہلاکت سے بچے وہ بھی پوری وضاحت کے ساتھ بچے۔
وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زرين عن يونس عن الحسن قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع فسأل فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جب کہ حضرت معقل مبتلا مرض تھے اور ان کا حال پوچھا۔ حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایک حدیث جو اس سے قبل میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی بیان کرتا ہوں کہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جسے اللہ نے رعیت پر نگران یعنی حاکم بنایا ہو اور وہ اس حال میں مرے کہ رعیت کے حقوق میں خیانت کرتا ہو الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے مجھ سے اس سے قبل یہ حدیث کیوں بیان نہیں کی؟ حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ حدیث بیان نہیں کی، یہ یوں فرمایا کہ میں تجھ سے یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ یہ ما حدثتک یا لم اکن لأحدثک اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس حدیث کو بیان کرنے کے حالات سازگار نہیں تھے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں، یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں یزید بن زریع العیشی، تیسرے ہیں یونس بن عبید۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ گزشتہ سند میں گزر چکا ہے۔ وبه قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفية عن زائدة عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعوده فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمعنى حديثهما۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں، قاسم بن زکریہ بن دینار القرشی، دوسرے ہیں حسین الجعفی، تیسرے ہیں زائدہ، چوتھے ہیں ہشام۔ وبی قال وحدثنا ابو غسان المسمعی و محمد بن مسنہ و اسحاق بن ابراہیم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی عن قتادہ عن ابی الملیح ان عبید اللہ بن زیاد عاد معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فی مرضه فقال له معقل انی محدثک بحدیث لولا انی فی الموت لم احدثک سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من امیر یلی امر المسلمین ثم لا یجہد لهم وینصح الا لم يدخل معهم الجنہ۔ حضرت ابو الملیح سے روایت ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کی ان کے مرض میں۔ حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں اور اگر میں مرض الموت میں نہ ہوتا تو میں تجھ سے یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر وہ حاکم جسے مسلمانوں کے امور اور معاملات سپرد کیے جائیں پھر وہ ان کے واسطے کوشش نہ کرے اور ان کی خیرخواہی نہ کرے وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا یجہد کا مطلب ہے یعنی رعایا کی دنیا اور آخرت دونوں کے بنانے کی جد و جہد نہیں کرتا۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں، پہلے ہیں ابو غسان المسمعی جن کا نام ہے مالک بن عبد الواحد البصری ثقۃ، دوسرے ہیں محمد بن مسنہ ابو موسیٰ العنزی البصری ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے ثقۃ حافظ فقیہ مجتہد، اور چوتھے ہیں معاذ بن ہشام الدستوائی البصری، پانچویں ہیں ان کے والد گرامی ہشام بن ابی عبداللہ ثقۃ ثبت، اور چھٹے ہیں قتادہ بن دعامہ السدوسی ثقۃ ثبت، اور ساتویں ہیں ابو الملیح بن اسامہ الحزلی، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام عامر تھا اور بعض کہتے ہیں کہ زید بن اسامہ بن عمیر تھا ثقۃ۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔